اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، میں منبر سے بول رہا، پھر بول رہا، بستان زہرا میں بول رہا، اولاد نہیں ہے، میں ماں بہنوں کو بول رہا، میرے بچیوں کو بول رہا، تمہاری لائف کا پیٹرن بدل جاتا، تمہاری زندگی کا طریقہ بدل جاتا، تمہاری تھنکنگ بدل، تمہاری سوچ بدل جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز صبح اٹھ کر when you get up in the morning تمہاری زبان کھلے تو پہلے اس کا شکر ہو۔ یہ بھی چوتھے امام کا سیرت کا کہ پہلے اس کا شکر کرو کہ اللہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ اٹھا دیا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، یہ امام کے جملے۔ پھر اس کے بعد فوراً بولو، اردو میں بولو، انگلش میں بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اٹھا دیا۔ چوتھے امام ان کی دعاؤں میں یہ دعا ہے۔ اس کے بعد یہ بولو الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا، کہیں اور پیدا نہیں کیا، کسی نبی دوسری نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا۔ اور یہ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی ماں کے ذریعے دنیا میں لایا جس نے علی کی ولایت دی ہم کو۔ ہم کرتے ہیں؟ شکر کرو۔ میں بول رہا نا، اردو میں، انگلش میں، جو لینگویج میں آپ کر سکتے، اتنا ہی بولنا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ اب تیسرا شکر سنو، چوتھے امام کہتے کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ یہ شکر اگر آپ روز کریں گے، میں منبر سے بول رہا، بستان زہرا میں بول رہا، تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا۔ اس کا ترجمہ سنو، ٹرانسلیشن سنو۔ چوتھے امام تم کو یہ دعا دے رہے کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ غور سے سنو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کیا سن رہے ہیں یار، کیا سن رہے؟ اگر بندوں کے ہاتھ میں میرا رزق چلا جاتا تو روٹی ملتی، رزق ملتا؟ اس لیے کہ پیسے والے غریب کو کم دیتے، پیسے والا چاہتا اسی کا پلس 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 ہو جائے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا رزق، کافر کو بھی دیتا، مومن کو بھی دیتا۔ وہ روٹی کبھی بند نہیں کرتا۔ اگر تم چاہتے کہ لندن میں تمہارا رزق نہ رکے، اتنی بڑی بات بول رہا، منبر سے بول رہا، ٹرائی کرو فرام ٹمارو، جتنا تمہارا رزق رکا ہوا ہے، اگر چوتھے امام کی اس دعا کا تم یہ اس طرح پڑھو کہ اللہ تیرا، اردو میں بولو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو مجھے رزق دے رہا، یو آر گیونگ می۔ اتنا اللہ پہ بھروسہ، حسبن اللہ ہے و نعم الوکیل، کہ اللہ میں تیرے اوپر ٹرسٹ کرتا۔ جب تم اللہ پہ ٹرسٹ کرتے نا تو ہر چیز تمہاری ہو جاتی، ہر چیز تمہاری ہو۔ ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور امام، ٹرسٹ آن یور اللہ امام کر کے دیکھو، تمہاری لائف کا پیٹرن بدل جاتا، تمہاری زندگی کا طریقہ بدل جاتا، تمہاری تھنکنگ بدل جاتی، تمہاری سوچ بدل جاتی۔ کوئی دعا اگر ایکسپٹ نہیں ہو رہی، چوتھے امام بولتے ہیں ایکسپٹ نہیں ہو رہی تو ڈزنٹ میٹر۔ اب آپ سنیں گے چوتھے امام کا جملہ، پلیز غور سے سنو۔ امام کیسے اللہ سے مانگتے تھے، کس سٹائل سے مانگتے تھے؟ امام ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے، پلیز جملہ ایک جملہ ہے بس، غور سے سننا، کہ اے مچھلی کی دل کی دھڑکن کو سننے والے۔ معلوم تھا کہ مچھلی کو، فش کو بھی دل ہے، اللہ نے اس کو بھی دل دیا ہے۔ کہ مچھلی کے دل کی دھڑکن کو سننے والے، اے راتوں کے اندھیروں میں نہیں مانگنے والوں کو دینے والے۔ عجیب طریقہ میرے مولا کا دعاؤں کا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے مانگو۔ اب آخری شکر ہے، سنو، آخری شکر سنو۔ امام کہتے ہیں، امام عابد بلرامی نہیں، امام بول رہے، الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ویوبی ولم یفزقی بین الخلق الناس۔ عربی میں مت بولو، اردو میں بولو، کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ویوبی ولم یفزقی بین الخلق الناس۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پلیز غور سے سنو، آخر تک بول رہا ہوں۔
اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، پلیز سنو، اے اللہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. جسٹ امیجن، اگر اللہ میرے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالتا تو کیا آج میں لندن میں زندہ رہ سکتا تھا؟ میں لندن اس لیے بول رہا کہ لندن میں پڑھ رہا. آئی ڈونٹ مین کہ لندن والے، میں جنرل بات کر رہا. اللہ ایسا ستار ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ ایسا رحمت کا پردہ ڈال کے میرے سارے گناہوں کو بچا لیا. جب معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کر. عزت دوستو، اگر تم روزانہ ایوری ڈے ان دا مارننگ اف یو ریسائٹ یا ستارو تو اس 18 مرتبہ پڑھو، 9 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سارے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا. لیکن یہ ایکسپیکٹ بھی کرتا اللہ ہم سے کہ تم بھی لوگوں کے گناہ پہ پردہ ڈال. تم معاشرے میں لوگوں کے، اپنے بھائی بہن رشتہ دار کے گناہ کو مارکیٹ میں مت لو. ہم لاتے ہیں. اگر میں کوئی صبح میں کوئی نیوز سنی، میں پہلے پھیلاتا ہوں، میں اپنی طرف بول رہا ہوں. لیکن اگر تم نے بچا لیا تو سب سے بڑا فائدہ، امام کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ یہ کہ جب تم دوسروں کے ساتھ تمہارا سلوک ایسا ہوتا تو اللہ تمہارے اوپر رحمت ڈالتا. اور پھر یہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر فائدہ ہے. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، مرنے کے بعد بھی تمہارے گناہوں پہ لوگوں کے سامنے ڈے آف ججمنٹ میں اللہ کھولے گا نہیں اعمال نامے کو. اگر آج تو یہاں پہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن وہاں بلینز اینڈ ٹریلینز کے سامنے تمہارے گناہوں کو نہیں کھولے گا، کسی کو معلوم ہی نہیں، اللہ چھپا دے گا تمہارے گناہ. امام کہتے ہیں کہ تم کرو پہلے اپنی زندگی. تو اس طرح چوتھے امام کی زندگی کے واقعات میں یہ ایک کردار ملتا کہ دعائیں ایسی مانگی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور ایک بات بولوں، صحیفہ کاملہ مولا کی مشہور کتاب ہے، ویری فیمس بک. صحیفہ کاملہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، ہر لینگویج میں. سب کو معلوم ہے یہ امام کی کتاب ہے. یہ کب لکھی امام نے، کب دی یہ دعائیں؟ کربلا کے بعد. وہ 34 ایئرز جو زندہ رہے، اس 34 ایئرز میں دعاؤں کے ذریعے امام نے پوری دنیا کو یہ وہ دعائیں دی. دوستو میں آج ممبر سے بول، آپ معلوم کرو کسی مسلمانوں کے فرقے میں کوئی ایسی کتاب ہے کہ جو دعاؤں کا ایسا مجموعہ ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے، امام کے ماننے والے. یہ شکر ادا کرو اللہ کا، کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ روزانہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں پلس اہل بیت کی محبت میں ہم صلوات پڑھ لیں. محمد وآل محمد. بآواز بلند صلوات چوتھے امام کے لیے پڑھو. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، کم از کم ان دنوں میں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ تو پڑھو. کہ 15 شعبان ایک تاریخ ظہور امام کی بھی ہے. آپ کو عجیب دکھ رہا؟ 4 تاریخیں ظہور امام کے، 4 ڈیٹس ہیں. ایک عاشورہ ہے، 15 شعبان ہے، 25 ذی قعدہ ہے اور 23 رمضان ہے، 22 رمضان شب قدر. یہ 4 ڈیٹس امام کے ظہور کی. تو ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ مولا یہ 15 شعبان کو آپ آ جاؤ. کتنی افسوس کی بات ہے یار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ارے بابا میں نے دعا کی تو منہ سے آمین بھی نہیں نکلا. کیوں؟ وائی یو ڈونٹ وانٹ امام ٹو کم؟ ایسا مت کرو. یہی ریزن ہے جو امام نہیں آ رہے. ون آف دی ریزن یہ ہے کہ ہم امام کو دل سے نہیں پکار رہے. جب یاد رکھو، جب امام کے لیے دعا ہو، واٹس ایپ پہ آئے یا کوئی کرائے، زبان سے آمین بولو تو ایٹ لیسٹ تمہارا نام لکھا جائے گا کہ اس نے یہ ہائر اوکلٹیشن میں امام کے ظہور کی دعا کی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تمہارے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. ہو سکتا وہ ایک تمہاری آمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. امام کم از کم یہ بولے گا کہ یہ میرا چاہنے والا ہے کہ میرے ظہور کی دعا کر رہا.
آپ جیسے دعائے فرض میں بولتے ہیں الاجل الاجل الاجل، وائی آر یو سیئنگ دس؟ میری ٹاپک امام نہیں ہے، وہی 15 کو پڑھوں گا امام، میں آپ کو بتا رہا صرف دعا میں آمین ضرور بولنا. کوئی دعا کرائے، کسی کے لیے کرائے، تمہارے سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے، جب کوئی دعا کرا رہا بولو آمین. ہو سکتا تمہارے آمین نے اس کی دعا کو پورا کر دیا، دوسروں کی پوری ہوگی تو تمہاری بھی ہوگی. کوئی بندہ ایسا یہاں بیٹھا ہوا ہے جو بولے نہیں مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ہے بندہ دنیا میں جو یہ بولے نو آئی ڈونٹ نیڈ اٹ؟ ہر آدمی کو دعا کی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی طریقے سے، کسی نہ کسی طریقے سے دعا چاہیے. دعا ایک شیلڈ ہے، شیلڈ ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ دعا تم زندہ ہے لندن میں تو تم دعا کرو، نہیں. مرنے کے بعد بھی جتنے مردے ہیں نا وہ سارے کے سارے محتاج ہیں، ہیلپ لیس ہیں. وہ ایوری سیکنڈ یہ دعا کرتے کہ کہیں سے کوئی دعا آ جائے میرے لیے. کیوں بولتے ہیں اب اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات؟ وائی یو سے دس؟ کہ اللہ مومنین اور مومنات پہ رحم کر. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وائی یو سے دس؟ مرنے والوں کے لیے ہے نا کہ اللہ تو رحم کر. آپ دعا کر رہے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، پہلے ماں باپ پھر سارے مرحومین مومنین اور مومنات کے لیے. تو کوشش کرنا ہمیشہ کہ دعا یہاں پہ بھی کام آنا چاہیے، وہاں پہ بھی. ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہر چیز بالکل اس کے ہاتھ میں یا معصوم کے ہاتھ. چوتھے امام کی زندگی کا یہ ایسا پہلو ہے دوستو، اگر یہ امام دعا کے ذریعے ہم کو سہارا نہیں دیتا. یہ امام نے یہی کہا کہ یہ دعائیں ہیں جو تم کو ہر لمحہ بچا لیں گے. آپ کار ڈرائیو کر رہے، ایک ایک گھنٹے کی ڈرائیو کر رہے، دعا مانگتے ہوئے جاؤ، کچھ ایسا کرتے ہوئے جاؤ کہ دعا ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جب دعا قبول ہوتی تو امام کہتا ہے کہ جیسی قبول ہو فوراً اس کا شکر ادا کرو. جتنا شکر ادا کرو گے اتنی نعمتیں کھلتی جائیں گی. امام کا کردار ایسا کہ دشمن بھی آیا تو پیار اور محبت سے بات کی، سافٹ سپوکن تھے. روز چیک کرو کہ میں کتنا سافٹ سپوکن ہوں. کیا میں چوتھے امام کی طرح سافٹ سپوکن ہوں؟ کیا میں اپنے دشمن سے محبت سے بات کرتا؟ ارے ہم بھائی سے نہیں کرتے محبت سے بات، تو دشمن تو چھوڑو. یہ کبھی بھی ایروگنٹ کبھی نہیں رہنا. اور چوتھے امام کا جملہ سنو. امام کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے دعا کرو، کوشش کرو کہ کوئی ایسا کام میں کر دوں کہ جس سے میرا اللہ آج دن بھر مجھ سے راضی رہے. ہم سوچتے کبھی، میں یہ سمجھ رہا مجھ سے تو راضی ہے. اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. گرانٹیڈ کوئی چیز نہیں ہے. عمل کرو اس کے بعد ملے گا. صبح اٹھ کے یہ دعا کرنے میں کیا جا رہا؟ واٹ آر یو گوئنگ ٹو لوز؟ واٹ آر یو گوئنگ ٹو لوز؟ ٹیل می. اگر آپ یہ بول رہے کہ اللہ آج کا دن تو مجھ سے راضی ہو جا، کوئی میں کام ایسا کروں تیرے لیے، میرے امام کے لیے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. رات میں جب آپ بستان سے گھر جانا، گھر جا کے اب آپ بستر پہ سونا، لیٹنا، تو ایک جملہ بولو، اللہ دن تو گزر گیا میرا، I don't know what I have done. اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور رات میری رحمت کی ہو جائے. امام کہتے ہیں کہ اگر تم نے رات کے لیے بستر پہ یہ دعا مانگی، چوتھے امام اگر تم نے دعا مانگی تو تم یاد رکھو تمہاری رات ایک فل بلیسنگ کی رات ہوگی، تمہاری رات ایک رحمت کی رات ہوگی. ہم کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ آج کی رات میں سو اور صبح اٹھ نہ سکوں. آج کی رات میں سو ہیلتھی سو، ہو سکتا بیمار ہو جاؤ، کچھ نہیں، بخار آ جائے، فیور آ جائے، باڈی پین ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا. بڑے کوئی نہیں بول سکتا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. امام کہتے ہیں کہ when you say this کہ اللہ دن گزر گیا، I'm sorry، لیکن اب جو یہ رات آ رہی، یہ تیری رحمت کی رات. رحمت آئے گی تو مصیبت دور ہوگی. اگر آپ امام کی زندگی، مجھے افسوس کہ میں کیا کروں، 2 معصوم کی بھی پڑھنا ہے اور پھر ایک ہی تقریر ہے کہ امام کے لیے میں پورا خمسہ پڑھ کے بتاؤں کہ امام نے کیا کیا کہا اور کیسے کیسے لوگوں کی لائف کو چینج کیا، کیسے چینج کیا اس غربت میں. یہ وہ ہے کربلا کا سب سے بڑا عزادار، کربلا کا سب سے بڑا ماتمدار. مولا حسین کا اس سے بڑا کوئی گریہ کرنے والا نہیں تھا، اس سے زیادہ رونے والا نہیں تھا. امام اتنا گریہ کیا، اتنا ماتم کیا، اتنی عزاداری کی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنی کرتے؟ اگر ہم چوتھے امام کی زندگی دیکھیں تو پتا چلتا اتنا بڑا عزادار اور اتنا ہی بڑا عبادت گزار. کیا بول رہا میں؟ اتنا ہی بڑا سجدے کرنے والا، اتنا ہی بڑا عبادتوں کو زینت دینے والا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا اسی امام کی. کربلا کے بعد
امام بہت ویک ہو گئے تھے, بہت ویک ہو گئے تھے نیچرلی. جو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام پیدل جائیں, اتنی مصیبتیں اٹھائیں. امام کا یہ حال تھا, جب کھڑے رہتے تھے شیورنگ ہوتی تھی, کانپنے لگتے, آپ کے پیروں پہ ہمیشہ سویلنگ رہتی تھی, اتنا ویک ہو گیا تھا امام. تو امام کے ایک فرزند, غور سے سنو, امام کے ایک بیٹے, پانچویں امام نہیں, دوسرے بیٹے, جب دیکھا کہ مولا اسی انداز سے عبادت کر رہے ہیں, اسی انداز سے سجدے کر رہے ہیں, تو بیٹا قریب آیا, باپ کے قریب آ کے محبت سے بولتا ہے کہ بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرو, آپ کی حالت دیکھو کیا ہوگی, پیروں میں سویلنگ ہے, شیورنگ آ گئی, تھوڑی عبادت میں کمی کرو. بس یہ سننا تھا. امام نے بیٹے کو کہا, بیٹا تم میری عبادت کو دیکھ کے ایسا بول رہا, میری عبادت کو دیکھ کے بول رہا, کاش تو میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا. کون بول رہا یہ؟ ان کا بیٹا. بولے کاش میرے دادا علی. اب آپ امیجن کرو کہ میرا مولا کتنی عبادت کرتا تھا, میرے مولا کی کتنی عبادت تھی. اسی علی سے, پلیز سنو, اسی علی سے جب اللہ کے رسول نے پہلی رات کے بعد, صبح جب ملاقات ہوئی شادی کے بعد, میرے مولا سے بی بی کی جب شادی ہوئی, دوسرے دن جب علی سے ملاقات ہوئی اللہ کے رسول کی, تو اللہ کے رسول کا مشہور جملہ اور علی کا جواب کیا کہا تھا, کیا پوچھا تھا کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ تو علی جیسا عبادت گزار کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. So you can imagine کہ بیوی کی عبادت کیا تھی. یہ خاندان اہل بیت, ان کی عبادتوں کے ذریعے انہوں نے سجدے کیے تو اللہ پہچانا گیا, عبادتیں کی تو اللہ پہچانا گیا. ایسی عبادت کرنے والا میرا چوتھا امام, لیکن پوری زندگی ڈیووٹ کر دیا تھا کربلا کے لیے. ہم ایک مجلس کر کے تھک جاتے, مولا مسلسل عبادت کرتے تھے. اور صلوات پڑھ لیں چوتھے امام کے نام پہ. مولا آباد رکھے, خوش رہیں. تھینک یو. پیچھے والے خاموش ہے, کیوں؟ وائے؟ ایک صلوات پڑھ لیں زور سے. میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا چوتھے امام پہ, ایک اسکیچ چھنچا خالی, وقت نہیں ہونے کی وجہ سے. یہ ہر معصوم عظیم ہے. یہ وہ ہے کہ جو علی جیسے امام کے خوابوں کی تعبیر بن کر آیا. نہیں سمجھے ہیں؟ علی کون ہے؟ کہ جو کثرت سے عبادتیں کرنے والا, جو بے نیازوں کا بے نیاز ہو, جو ایک روٹی پہ پوری اونٹوں کی قطار دے دے, جو کثرت سے عبادت کرے. وہ علی اگر کسی کے لیے دعا کرے, کیا سن رہے ہیں یار آپ لوگ, وہ علی اگر دعا کرے کہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر, ایسا بیٹا عطا کر کہ جو میری شجاعت کا وارث ہو, میری بریوری کا وارث ہو. اور علی نے یہ دعا کہاں مانگی تھی؟ نماز شب میں. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے, میں ممبر سے بول رہا, پھر بول رہا, بستان زہرا میں بول رہا, اولاد نہیں ہے, میں ماں بہنوں کو بول رہا, میرے بچیوں کو بول رہا, تم 40 دن نماز شب پڑھو, 40 days خالی. میں نے بولا اس سے پہلے, جب آیا ہے مولا عباس کا ذکر, ایک 2 منٹ سن لو. 40 days نماز شب پڑھو, 3 رکعت پڑھو, لیکن پڑھو. پڑھ کے جو بے اولاد ہے ان کو بول رہا, جو بار بار فون کر رہے, میسیجز کر رہے کہ اولاد کے لیے کوئی دعا بتاؤ, اب اس سے آسان دعا کیا بتاؤں؟ 3 دن 3 رکعت, 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر. اور دعا مانگو کہ پروردگار تیرے ولی نے مانگی تھی. کیا بول رہا ہے یار؟ تیرے علی نے مانگی تھی. اللہ اس علی کا واسطہ اور اس عباس کا واسطہ تو نے دی تھی, مجھے بھی بیٹا دے دی, تو میں بھی عباس نام رکھوں, علی عباس نام رکھوں. شب نماز کے بعد اگر کوئی پڑھے,
مجھے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو نماز شب ریگولر 40 ڈیز تک پڑھے اور اس کی وائف کنسیو نہیں کرتی. کنسیو بھی کرتی, نیت ہے کہ میں عباس نام رکھوں گی, علی عباس, اللہ بیٹا بھی دیتا. لیکن اگر بیٹا نہ دے, بیٹی دی تو رونا نہیں, تانے بھی نہیں دینا, لیکن مانگو. ایسا مانگا کہ اللہ نے وہ بیٹا عطا کیا, ایسا بیٹا عطا